الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. كل برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. آیت نمبر 260 کا آج درس ہونے والا ہے. گزشتہ درس میں دو اہم بات کی. اللہ پاک حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے باطل کے مقابلے میں اپنے مخلص اور محبوب بندوں کو منتخب فرماتا ہے. یہ سلسلہ نبوت تک اور خاص طور سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا. اب باطل کو سرکوب کرنے کے لیے، باطل کی سرکوبی کے لیے اللہ پاک کے محبوب بندے جنہیں اولیاء کہا، اولیاء اللہ اور باعمل مفتی اور باعمل عالم، وہ کام اللہ پاک باطل کے مقابلے میں اس کے سدباب کے لیے اب ان کی ذمہ داری ان کو سپرد کیا گیا. چنانچہ حدیث پاک میں آپ نے پڑھا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اب علوم نبویہ کے وارث امت کے علماء ہیں. لیکن علماء سے مراد بیان رکھتے ہیں ربانی علماء جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ترجمے کی کتاب دیکھ کر کے مسئلہ بتا دینا، اس کو عالم نہیں کہتے، اس کو یا تو مستمع عالم کہتے ہیں، یعنی عالم سے سنی ہوئی بات یا عالم سے سیکھی ہوئی. صحیح عالم وہ ہے جو ایگزیکٹ قرآن اور حدیث کو پورے گرامر کے ساتھ مسئلہ اس کے ذریعے سے بتائے اور اس پر عمل پیدا ہو. یہ صحیح عالم. قرآن پاک میں جہاں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ نے قانون 5 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نساء کا آیت نمبر 59، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. اور اس کے بعد کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا بھی حکم مانو. 3 کا حکم ماننے کہا، اللہ کا اگر نہ سمجھ میں آئے تو رسول کا، پھر نہ سمجھ میں آئے تو اولو الامر. اولو الامر سے مراد تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ علماء ربانیین، ربانیین علماء وہی میں نے اس لیے بھی توضیح کی، با عمل عالم، قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کے لائق عالم اور اس پر عمل بھی پیدا ہو. آج کچھ مسئلہ بتایا، کل کچھ مسئلہ بتایا، اس کو عالم. عالم ایک مسئلہ جو بتا دیا اگر اس پر وہ خطا بھی کر جاتا ہے تو ایک ثواب ہوتا ہے، اس کو عالم. لیکن کمانڈیڈ ہو کہ ہاں ہم نے قرآن کو دیکھتے ہوئے بتایا، حدیث کو دیکھتے ہوئے ایسا. تو باطل کی سرکوبی کے لیے اب امت کے علماء اور ربانیین کی قید لگا کر کے امت میں اولیاء اگر بول دیں تو سب سے آسان ہوگا. اس میں کوئی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. امت کے اولیاء. دوسری بات باس بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر حضرت عزیر کو سامنے رکھ کر کے امت کو اللہ پاک نے بتایا. اور اس واقعے، اس زمانے کے نبی کی بات کو امت محمدیہ کے پاس قرآن کی شکل میں لا کر کے ایک ذہن دیا کہ اس میں بھی آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ممکن انکار کرتے ہیں. آج بھی ہے کچھ لوگ جو کہتے ہیں دنیا کا یہی دنیا ہے، بس عالمان یہی دنیا ہے، یہ جو کھائے پی رہ گیا ہے دیکھا جائے کون ہے کیا ہے ایسا. تو پاس بادل موت. اور اب جو آیت کریمہ آ رہی آیت نمبر 260، یہ آیت بھی بڑی ہی معنی خیز ہے. اس میں 2 پہلو قابل غور ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ ہر سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سوال میں ڈاٹس یا سوال میں اعتراض ایک علمی گرامر ہوتا ہے. کوئی سوال
کسی سے پوچھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے معلوم نہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس کو اعتراض ہے اس میں۔ کبھی کبھی سوال کی تو بہت سارے قسمیں ہیں، لیکن کبھی کبھی سوال اس لیے سامنے والے سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، ہمیں اطمینان ہو جائے، ہم مطمئن ہو جائیں، ایک بات۔ اور کبھی کبھی اس لیے تاکہ ہم آزمائیں، جیسے استاد میں شاگرد سوال کرتا ہے کیا تجھے معلوم ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تیرے ذہن کو سمجھائے، تنبہ اس کو بولتے ہیں، مغز بیداری چاہ رہے ہیں، تیرا ذہن مکمل طور پر تیار ہے۔ اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام ایک ڈیفیکلٹ سوال کیے ہیں حضرت ابراہیم اللہ پاک سے۔ اب وہ سوال کیا ہے؟ سیم اسی طرح جیسے حضرت عزیر نے کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ وعلم ہو گیا کہ سرزمین فلسطین کے آزو بازو کے اس کو دیکھ کر کے کہا تھا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھیے کیسے سوال کرے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اے حبیب مکرم آپ یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرمایا اے حبیب آپ یاد فرمائیے، کسی کا اختلاف نہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، لفظ از جہاں کہیں بھی قرآن میں آئے وہاں پر اللہ پاک اپنے حبیب کو محبت سے خطاب فرماتا ہے، محبت سے جہاں کہیں بھی آئے۔ سارے مفسرین کا اتفاق ہے، یعنی اس سے پہلے اذکر یا محمد، یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا؟ ابراہیم قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا رب اے میرے پروردگار ارنی مجھے دکھا، رویت ماتھے سے دیکھنے کو، مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے نبی بننے کے بعد لوازم نبوت نہیں ملتی انہیں، پہلے نبی بنتے ہی لوازم نبوت ملتا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو پوسٹنگ کے بعد لوازم پوسٹنگ دیا جائے گا، پوسٹنگ کے ساتھ ہی آپ کو سب کچھ بایو ڈاٹا دے دیا جائے گا کہ یہ آپ کے لوازم ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ سلیکٹڈ ہوتا، اور نبی کو لوازم نبوت یعنی کمپلسری آف نبوت کے لیے جو کمپلسری چیزیں ہیں وہ نبی کو مل جاتی ہیں، تب جا کر کے وہ نبی اظہار نبوت فرماتا ہے۔ یہ اب آپ یوں سمجھیے کہ ایک دم ٹرینڈ ہوتا ہے، آسان لفظ میں یہ سمجھیے کہ نبی اسے کہتے ہیں جو نبوت کی راہ میں ٹرینڈ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو آپ بتائیے وہ نبی کیسے نبی ہو سکتا جو رب کی صفت پر اعتراض کرے؟ ایک سوال ہے، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا؟ بظاہر یہ سوال اور بظاہر یہ اعتراض لگتا ہے، لیکن میں نے اس کا جواب دے دیا کہ ہر سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہمیں اعتراض ہے، چنانچہ اللہ پاک اسی وہم کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ کمال ہے، تو ایمان نہیں رکھتا؟ ایک دم سے وہی ایک دم۔ تو اللہ پاک کے نبی کہتے ہیں قال بلا، اے اللہ 100% ایمان رکھتا ہوں۔ بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے پریکٹیکلی طور پر، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اطمینان قلب کے لیے سوال ہوگا۔ تو جواب اب دیکھیے اللہ پاک کہہ رہا ہے 4 پرندے کو اللہ پاک نے لینے کے لیے کہا، مرغ کو اور کبوتر کو، مور کو، کوا، مور کبوتر کوا، یہ 4 کو تفسیر میں آیا ہے، صحیح تفسیر یہی ہے، 4 پرندے کو لینے کے لیے کہا۔ کمال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کچھ بیٹھ کر واقعہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، مگر دیکھیے اب اللہ پاک کہہ رہا ہے 4 پرندے کو لو۔ اچھا اب پرندے کہاں سے لیں گے؟ پرندے تو اڑتے ہیں، اس کو تو پرندے تو اڑنے والے ہوتے ہیں، وہ لیں گے کہاں سے؟ لیکن رب کہہ دیا تو اب لینا ہی۔ اور واقعی ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت موجود تھے ایسے کیا اور 4 آ گئے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے نا فخذ اربعۃ۔ دیکھیے آپ اتنا مزہ آ رہا ہے عربی طرح سے، قال اللہ نے کہا فمن، تو اس میں نے پکڑو، اربعۃ 4 کو، میرا طیر پرندے میں سے، پرندہ کہا ہے اس کو اڑنا، طیر میں پرندہ، 4 پرندے کو لو۔ ارے 4 پرندہ جیب میں رہتا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے 4 پرندے جس کو اشارہ کیا، جو اس وقت ملے، مرغے اڑ رہے تھے بلا لیا، بس کوا اڑ رہا تھا بلا لیا، کبوتر اڑ رہا تھا بلا لیا،
مور بلایا تھا بلا دیا, چاروں کو بلایا آ گئے. کمال. اس کو بولتے ہیں سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں رسول اور نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ مخلوق ان کو مانے, وہ کسی کی نہیں مانے, ان کو مانا جائے. لیطاع باذن اللہ, اللہ کا اذن ہو چکا ہے کہ نبی کو مانا جائے, نبی کو فالو کیا جائے, چاہے وہ پتھر کو حکم دے یا چڑیا کو حکم دے, ماننا مخلوق پر واجب ہے. اس وقت حکم دیا, جو چاروں پرندے جو تھے وہاں پر آ گئے. اب آ جانے کے بعد اللہ پاک کا طریقہ دیکھیے کیسے, اللہ پاک کیسی شان ہے, اللہ یومی بہت ہی شان کرتی ایک نئی شان ہے. اللہ پاک کسی کو بھی مار کر زندہ کر دے, لیکن اتنا لمبا طرح کے پتا. دیکھیے اب کیا مزہ آ رہا ہے. اللہ پاک چار پرندے پکڑوائے, پکڑوانے کے بعد اب یہ نہیں کہنا میں مار رہا ہوں, تو مار. چاروں کو ذبح کر. فرماتا ہے اللہ کہ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, اپنے پاس ٹکڑے ٹکڑے کر. سارا یسیر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, اجزا اجزا کر, ٹکڑا ٹکڑا, جس کو بولتے ہیں نا بوٹی بوٹی. تو اس کو بوٹی بوٹی, ان چاروں پرندوں کو بوٹی بوٹی کرو. ہاں کر دیا مولا, بازو میں کر دیا مولا, کمال ہے. حضرت ابراہیم نے جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اللہ پاک کہہ رہا اس کے سر کو اپنے پاس رکھو, اور جتنی بوٹی ہے نا ہر ایک بوٹی کو بڑے بڑے پہاڑ کے اوپر رکھ لے جائے. اب کیسے جانا, ایک پہاڑ پر چڑھنے کے واسطے دیر لگی, لیکن کمال کہتا جا رہا اور کرتے چلے جا رہے. جو بول رہا, ہاں کاٹ دیا مولا, سر رکھ دیا مولا, اب بوٹی ایک ایک کو رکھو, اور رکھ بھی دیتے جانے جا رہے. اللہ ہے ابراہیم میں بس, لیکن اس درمیان میں بھی ہزاروں فرشتے ہیں ان کے ساتھ, ورنہ ایک ایک سیکنڈ میں کہاں سے کر پاتے یہ ساری چیزیں. دیکھیے اللہ پاک کیسے اپنے محبوب بندوں سے کام لیتا ہے. آپ دیکھیے چاروں پرندوں کے سر کو اپنے پاس رکھا اور ہر ایک کی بوٹی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا, اور پہاڑ کے اوپر رکھنے کے بعد اب نہیں کہہ رہا کہ میں بلاتا ہوں, اب بھی یہی کہہ رہا ہے. فرماتا ہے ثم اجعل علی کل جبل, ہر پہاڑ کے اوپر منہن جزءا, ایک ایک ٹکڑا کو رکھ دو. ثم ادعوہن, پھر سر کے پاس بیٹھ کر کے یہیں سے پکارو. ایک گوشت اپنا اپنا سر لے لے, ایک گوشت کی بوٹی اپنا اپنا سر لے لے, یہی جملہ ہے. تو جتنی بوٹیاں تھی اڑتی ہوئی آ کر کے سب نے اپنا سر لے لیا, سب نے اپنا سر لے لیا, اور لے لینے کے بعد آگے کا جملہ ہے ثم ادعوہن, ان کو بلاؤ. یاتینک سعیا, وہ دوڑتی ہوئی آئیں گی, وہ ساری بوٹیاں دوڑتی ہوئی آئیں گی. توجہ دے رہے ہیں, آئی اور آنے کے بعد سب نے اپنی بوٹیاں لے لی اور سب اڑ کے چلے. اب آپ دیکھیے وَعْلَمْ, یہاں پر تو حضرت عزیر نے کہا تھا اعلمو, میں اب یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اب دیکھیے اتنا تو کر دیا تیرے لیے, اب کوئی کہے گا تو اتنا نہیں کروں گا, اتنا کر دیا تیرے لیے. وَعْلَمْ, یقین رکھنا, ان اللہ عزیز حکیم, کہ بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب یہ دو صفت یہاں پر لانے کی وجہ کیا ہے؟ غالب ہے, یہ اس سوال کے جواب کا کہ یہ جو میں اپنے محبوب بندے ابراہیم سے کرا رہا ہوں, تم آل ان کا عمل دخل نہ سمجھنا, میں غالب ہوں, ایک عقیدہ. اور سنو, میں اپنے محبوب بندے سے مردے کو زندگی کا جو عقیدہ دے رہا ہوں, حکیم اور حکمت ہے اس میں. تو دو وصف یہاں لانے کی وجہ یہ ہے کہ میں غالب ہوں, یعنی ذاتی عقیدہ اور عطائی عقیدے کی طرف اشارہ. ذاتی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہی مردے کو زندہ کرتا ہے, اور عطائی عقیدہ یہ ہے کہ اگر محبوب بندے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو حکیم, یہ اللہ کی حکمت ہے. یہ دیکھا, یہ نقطہ عزیز حکیم, یہ دو نقطہ اس میں چھپا ہوا تھا. اللہ پاک قبول کرے. آگے دیکھیے 260, یہ آیت اور اچھی آ رہی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل, ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. ہم اس کی تھوڑی سی توضیح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ترجمہ کر کے چلے گئے تو نہیں مزہ. فی سبیل اللہ کیا ہے, یہ اہم بتانا چاہتے ہیں. سورہ محمد کی فرسٹ آیت کریمہ آپ پڑھیں, فرسٹ آیت کریمہ, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. الذین کفروا, وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا,
وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو سبیل اللہ سے روکا، لوگوں کو سبیل اللہ سے روکا. اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دیا. اس کی تفسیر میں اچھے سے یاد ہے. اب تفسیر ابن عباس وغیرہ تنویر الیاس وغیرہ میں خاص طور سے دیکھیں، سبیل اللہ سے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ مراد ہے وہ ہے رسول اللہ، سب سے اہم. کیونکہ امت میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا انکار ہوتا تھا تو وہ اعمال اور احکام نہیں، نبی کا پہلے ہوتا. تو امت محمدیہ سے پہلے آپ اگر اس منظر کو آپ دیکھیں گے ڈیٹیل میں تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب سے پہلے اگر انکار ہوا ما نراک الا بشرا مثلنا، قوم نے یہی کہا اے تو ہماری طرح، اے چل تو ہماری طرح، تمہارا ذرنا بادی رائی، اے ہمارے کمینے لوگ تیری اتباع کرتے. مطلب ذات نبوت کا ہر دور میں انکار ہو. پہلے راؤنڈ میں جو انکار ہوتا یا جس سے روکا جاتا وہ ہے نبی، اور پھر نبی کی باتوں سے روکا. تو سبیل اللہ کی سب سے پہلی اور عظیم کڑی ہے رسول، عظیم کڑی ہے نبی. توجہ دیا. اب آپ دیکھیے، اور اس کو میں ابھی بخاری مسلم سے بھی بتاؤں گا. اب یہاں پر ترجمہ کیجیے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اب ترجمہ اس طرح لکھیے، اب ترجمہ یہ کیجیے، جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. اب سینکڑوں حدیث پاک اس سے لے سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آپ کو بخاری کے حوالے سے بتاؤں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، دونوں کو رسول اللہ نے کہہ دیا ضرورت ہے اسلام کی بلندی کے لیے لاؤ. اس کو آج کے زمانے میں بولے چندہ، لیکن نبی کے لیے سارے کائنات لاؤ. ابو بکر صدیق بھی لائے، عمر فاروق بھی لائے، اور لا کر کے رسول پاک کے بارگاہ رکھ دینے کے بعد عمر کا مال اتنا تھا کہ ابو بکر صدیق کے مال سے زیادہ تھا، جبکہ عمر فاروق نے اپنے گھر سے آدھا مال لایا. آدھا مال ابو بکر کے پورے مال سے زیادہ تھا. تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندر بہت خوش تھے کہ آج تو میں ایک دم ابو بکر سے آگے بڑھ گیا ہوں. عمر فاروق خوش تھے، آج تو میں آگے بڑھ گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نبی اندر دیکھ رہے مسکرا رہے، مسکرا رہے. اچھا کیا بات ہے، کہاں کتنا لائے؟ سرکار میرے پاس اتنا تھا، میں سب لے آیا. یا رسول اللہ اس سے زیادہ میں لایا ہوں. اچھا اور کیا کیے؟ تھوڑا گھر میں چھوڑ کے آیا. تیرے اندر یہی فرق ہے تیرے اور ابو بکر کے صدقے میں اور دینے میں یہی فرق ہے کہ وہ جو ہوتا ہے دے دیتا ہے، تو بچا بھی لیتا ہے. دیکھا، تو بچا بھی لیتا ہے. دیکھا دے رہے ہیں خدا کی راہ میں، مگر لا رہے ہیں قدم مصطفیٰ. پوائنٹ. تو انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا اور عظیم مرکز جو ہے وہ نبی پاک کا قدم. اب وہ حدیث سے لیا آپ نے. اب یہ آیت قرآنیہ کو دیکھیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 تھی. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. خذ من اموالہم صدقۃ، ایک دم وہی جملہ. انفاق فی سبیل اللہ سے یہی تصور ہوتا ہے نا، راہ خدا میں خرچ کرنا، یعنی صدقہ دینا، خیرات دینا، یہی مطلب ہوتا. تو آپ کا خذ حبیب مکرم لیجیے، من اموالہم ان کے مالوں سے، بھائی صدقہ، صدقۃ صدقہ لیجیے. اور لینے کے بعد کیا کیجیے؟ تو طاہرہم، پھر لینے کے بعد آپ ان کو پاک کیجیے. سبحان. وتزکیہم بہا، اور اس صدقہ کے ذریعے ان کا تزکیہ کیجیے، دینے والے کا ان کا تزکیہ کیجیے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے. کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ہی ان کے لیے باعث اطمینان ہے. یقین ہو جائے گا کہ میں نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، نبی نے دعا دے دی ہے، اب گارنٹیڈ ہو. بولیے یہ قرآن کی آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 103. اچھا بار بار بات کہوں گا، یہ ڈیوائڈیشن نہیں کیجیے گا کبھی. وہ ان کے لیے تھا، ان کے لیے تھا. نہیں، میرا آقا ہمیں قبول کر لے تو کافی. مال بالت کی کیا بات ہے نہیں. الحمدللہ. تو اب الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کا ترجمہ اب یوں کیجیے، وہ لوگ، اب اور اچھے سے کہوں، وہ مومن، وہ مومن جو اپنے مالوں کو نبی کے قدم میں لا کر رکھ
رکھ دیتے ہیں ان کے مالوں کی مثال سنو. وہ دیتے 10 ہیں لیکن کئی 10 میں کر دیتا ہوں. کمثل حبۃ، اس ایک دانے کی طرح ہے، اس ایک دانے کی طرح ہے. انبتت 7 سنابل، جس ایک دانے نے 7 بالیاں اگائی. بالیاں سمجھتے یہ بالیاں وہ جو گیہوں وغیرہ ہوتا، جواری وغیرہ ہوتا، تو ایک میں ایسا لمبا سا ہوتا، پھر اس کے اندر کئی دانے ہوتا. تو اسی ایک کو جو کھڑا رہتا ہے نا، ایک تو لمبا کھڑا رہتا اور لمبے کے سر کے اوپر جو 1 2 3 4 5 رہتا. ہاں تو وہ جو لمبے لمبے رہتے ہیں اس میں کم سے کم 10 20 تو ضرور ہے. ہاں تو اسی کو بالی بولتے ہیں، اسی لمبے کو جو کئی اس میں رہتے. تو ایک دانہ زمین میں اللہ پاک ایک دانہ زمین میں انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے نے پوری لمبی لاٹھی کی طرح کر کے اس کے اندر خوشے پیدا کیا اور 7 سنابل 7 بالیاں اگائی. 7 بالیاں اگائی. اور آگے فرماتا اللہ فی کل سنبلۃ، ان 7 بالیوں میں ایک بالی جو ہے اس کے اندر 100 دانے ہیں. کمال، ایک دانہ دیا، ایک میں 7 بالیاں، ایک بالی میں 100 دانے، کل 700 ہو گئے نا، کل 700 ہو گئے. اور سنیے یہ تو ایک لمٹ تھی، لیکن اللہ پاک ظاہر ہے اس کی عطا کی لمٹ نہیں ہے، اس کا وقت دور کر رہا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اگر چاہ لے، تصور یہ ہو کہ نبی کے قدم میں لایا ہوں تو اللہ چاہے گا ہی یضاعف لمن یشاء ہو، کئی گنا زیادہ کر دے گا، کئی گنا زیادہ کر دے گا. واللہ واسع علیم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دینے میں بہت ہے اور علیم، اور دینے والے کو بھی جانتا ہے. دینے میں بہت ہے، دینے والے کو بھی. اس کی صفت پر غور کریں گے نا بڑا مزہ آ جائے گا. یہاں پر واسع اور علیم صفت لائے. واسع مانے خبردار، یہ لمیٹیشن جو اللہ تعالیٰ یہ تیری رغبت بڑھانے کے لیے کر رہا ہے. اور سنو الٹا پلٹا سوچ لیے تو علیم سب جانتا ہے، الٹا پلٹا سوچنا بھی نہیں. علیم واسع علیم. تو صدقہ کے مقبولیت کا جو پوائنٹ ہے، فکری پوائنٹ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. ایک اور بڑی اچھی آیت یاد آ رہی ہے، وہی سورہ توبہ ہی کی آیت ہے، پارہ نمبر 11 کی اس فرسٹ پیج کی لاسٹ آیت کریمہ دیکھیے، آیت نمبر 99. وہ بڑی اچھی آیت ہے. میں یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، سبحان الحمدللہ کرتے ہیں، آپ سب رکھتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور کیا خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مطلب لیتے ہیں، مَا يُنْفِقُ جو خرچ کرتے ہیں. کیا نیت سے؟ توجہ دیجیے گا. قربات عند اللہ و صلوات الرسول، قرب مولا حاصل کرنے کے لیے اور دعائے مصطفیٰ لینے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. وہ صلوات الرسول، صلات یہاں پر دعا کرنا، صلوات ہے، اور نبی کی دعائیں لینے کے لیے. تو ایسی نیت سے، جیسے ابھی بولے نا ایسا کیسے غیر اللہ کی نیت لے کر کے خرچ کرے، ایک فکر ہوتی نا ایسا کیسے ہوتا ہے. تو آپ کہیں کہ کیا کوئی اگر نبی کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ اور خیر خیرات کرے، امت کو اگر دے، فقیروں کو دے، تو کیا اس کو اس نیت کے بدلے میں ملے گا یا نہیں؟ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے الا انہا قربۃ لہم، سنو ایسی نیت کرنے والے کا جو انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ باعث قربت ہے، ہم اسے قرب عطا کریں گے. کیونکہ نبی کی دعا کی نیت سے اس نے کیا، نبی کی دعا لینے کے لیے، نبی کی رضا لینے کے لیے. الا انہا قربۃ لہم. اور یہی نہیں، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ اپنی خاص رحمت میں ایسے بندے کو داخل فرمائے گا. اور ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا. تو کئی اس قسم کی آیتیں ہیں جو اس آیت کی مؤید ہے، تائید کرتی ہے. واللہ واسع علیم. ایک اور آیت اسی سے ریلیٹڈ سن لیجیے، کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ سے ریلیٹڈ ہے. الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سیم وہی لفظ ہے. وہ لوگ یا وہ مومن جو اپنے مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. واضح ہے فی سبیل اللہ کیا، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے نہیں جاتے ہیں کہ ہم جو خرچ کر دیے ہیں، خرچ تو کر دیے ہیں، اب وہ جس کو آپ دیے تھے وہ 1 سال کے بعد آیا، اچھا آپ وہی ہیں جس کو میں نے صدقہ دیا تھا، آپ وہی ہیں، ہاں دیکھو آپ کو ضرورت نہیں کیا تھا نا میں نے. اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا کہ جو لوگ خرچ کر دیتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے پیچھے نہیں جاتے، ما انفقوا جو خرچ کیے ہیں، منن احسان جتاتے ہوئے، ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہوئے. پرسوں دیا تھا تو لڑ
ہمارے خاندان سے چل رہا ہے. جو دے دیا آپ نے اللہ اس کے رسول کی رضا میں، وہ دے دیا آپ نے. اب لینے والا چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جس وقت دیا تھا آپ کی نیت میں رضا مولا رضا مصطفیٰ تھا، اس لیے اس نیت کی بنیاد پر آپ کا ریزرو ہو گیا، آپ کا سیف ہو گیا اللہ کی بارگاہ. اب اگر یہ مطلب کبھی بھی اس کو احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف کی غرض سے یاد کریں گے تو پھر گیا بالکل مقبول بھی مردود ہو جاتا. اسی کی طرف اشارہ فرما رہا. جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کر بیٹھتے ہیں، پھر احسان جتاتے تکلیف دیتے ہوئے پھر اس کی پیچھا نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے سنو لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کمال ہے ولایت کا تاج پہنا رہا ہے، ولایت کا تاج پہنا رہا ہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. کمال. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یہی تو ولی کی شان ہے. بندہ مومن خرچ کرے، خرچ کرنے کے بعد ابھی تک تو ماشاءاللہ ٹھیک تھا، 1 سال کے بعد جس کو آپ نے دیا تھا وہ لڑ گیا آپ کے بیٹا سے، لڑ گیا آپ کے خاندان میں سے، یا کچھ کر دیا الٹا پلٹا. آپ گئے، آپ جا کر کے وہ 1 سال پرسوں میں نے تیرے کو صدقہ دیا تھا، خیرات دیا تھا، تو میرے صدقے میں پڑتا ہوا. یہ تکلیف اور نقصان پہ جتا رہے ہیں، گیا ولایت کا تاج چھین لیا جاتا. لیکن اگر اس وقت بھی اللہ میں نے تو اس کا اس پر تیری بارگاہ میں تیری رضا تیرے نبی کی رضا کے لیے دیا تھا، اے اللہ اس کے صدقے میں اس کی زبان کو بند کر دینا. اگر ایسا سوچ کر کے آپ نے دعا کیا تو انشاءاللہ وہ آپ کا دشمن نہیں دوست ہو جائے گا. کانہ ولی الحمیم، ابھی میں نے جو پڑھی نماز میں پڑھا نا، کانہ ولی الحمیم. اگر دو شخص کے درمیان عداوت ہو اور اگر رضائے الہی رضائے مصطفیٰ میں تصور میں آپ دعا کیجئے تو دونوں کے درمیان ولی الحمیم کا علاقہ یعنی گہری دوستی کا علاقہ اللہ تعالیٰ قائم فرما دے. گہری دوستی کا علاقہ. لیکن اگر آپ کو شیطان کو اچکاتا ارے دے دیا ہے نا، تو مقبول عبادتوں کو مقبول صدقات کو مردود کرنے کے پیچھے پڑا رہتا. جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اتنا بڑا پاور، اتنا بڑا تاج پہنایا جسے ولایت کا تاج بولتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا ان اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کی شان ہے یہ. تو اولیاء اللہ بنا دیتا ہے آپ کو. اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، رسول اللہ کے قدم میں خرچ کیا، ان کی رضا کے لیے خرچ کیا، ان کی دعائیں لینے کے لیے خرچ کیا، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، آپ کو خوشنودی بھی ملے گی. جب تک آپ زندہ رہیں اسی خوشنودی پر زندہ رہیں. کبھی بھی دینے والے سے لینے کا بھی نظریہ نہ ہو، احسان جتانے کا بھی نظریہ نہ ہو، تکلیف تو دینے کا نظریہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس آیت کریمہ میں ایک آیت کریمہ اس لیے ہے کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اے بندو یہ تو بھائی جیسے بولا نا ولایت کا تاج. اب جن کو جو دینے میں نہ ہو پر تاج پہننے کی خواہش جیسے بہتوں ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے الحمدللہ، اب دینے کے اس موڈ میں نہیں ہے، اور پھر کیا کرنا ایسا یہ تو ڈیوائڈیشن ہو گیا ہے. بندے عدل نہیں کر رہا تو اللہ پاک فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے. ہم بندوں کی سوچ کو بھی جانتے ہیں. ہاں دینے والے کو ولی بنا رہا، لینے والے کو نہیں ولی بنا رہا. تو اللہ پاک کرا قول معروف، محبت کی بولی بولنا، ومغفرۃ معاف کر دینا، خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقہ سے یتبعها عذاب جس کے بعد تکلیف ہو. آپ ہمیں محبت کی ایک بولی بولتے تھے، اس 1,00,000 سے بہتر تھا جو 1,00,000 کے بعد آپ میرے اوپر احسان جتا. محبت کی بولی آپ بول دیتے، یہ ایک بولی لاکھوں روپے سے بھاری ہے اگر وہ 1,00,000 روپیہ ہمیں تکلیف دے. اللہ پاک فرما رہا ہے اے بندو لینے والے تم ایسا تو کر سکتے، محبت کی بولی بول. محبت کی بولی بول دو، تیرے اوپر بھی تاج ولایت بنا، تیرے اوپر بھی تاج ولایت رکھوں گا. اللہ پاک قول معروف، بہترین بولی، اچھی بولی، محبت کی بولی، ومغفرۃ اور درگزر کر دینا. ارے اب جا رہے تھے اوپر سے کوئی کچرا پھینک دیا، اب ہماری گلی میں کبھی بھی آپ آئے گی اوپر سے پانی ایک دم ٹپ ٹپ گرتا ہی رہتا ہے. کبھی بولے بھی تو ارے سنبھال لو حضرت، سنبھال لو، ٹھیک ہے. ہنستے ہوئے امی بول رہے تھے اب کیا کرنا، اب سنبھال لو. اب جب سنبھال آئے تو ابھی 2-3 سال سے کتنے زمانے سے سنبھال رہے. کہنا یہ کہ کبھی تکلیف ہو جائے تو وہاں پر صبر کیجیے. بریانی کھانے کے بعد صبر نہیں ہو، صبر جو ہے تکلیف ہی کے وقت کرنا، پریشانی ہی کے وقت صبر کرنا. سب سے اہم پہلو ہے یہ صبر کرنا. یہ بہو بولتی ہے اتنے دن سے صبر رکھا ہے کہ صبر بری چیزیں لا کے دے رہے ہیں شوہر، ساتھ ذرا سی بولی کہہ رہے اس کو صبر بولتے نہیں، اس کو صبر نہیں بولتے. تکلیف آئی نہیں اس کو، آپ کے جو ذمہ دار تھے وہ تو آپ کو پوری کر ہی رہے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو لا کر کے صبر کا جملہ نہیں. صبر یہ ہے کہ آپ واقعتاً تکلیف میں
اس کو برداشت کیجیے، واقعتاً برداشت کیجیے۔ اگر آپ نے اظہار کر دیا تو اسے شکوہ بولتے ہیں۔ تکلیف کا اظہار شکوہ کہلاتا ہے، اور تکلیف کو خاموشی سے سہنا یہ صبر کہلاتا ہے، محبت سے سہنا یہ صبر کر۔ ہاں اظہار کیجیے، مخلوق کے سامنے نہیں، خالق کے سامنے۔ تو خالق کے سامنے کریں گے تو دعا کہلائے گی وہ چیز، اے اللہ ہماری تکلیف کو دور فرما، ہماری پریشانی کو دیکھ رہا ہو۔ تو مخلوق کے سامنے تکلیف کا اظہار شکوہ ہے، اور مخلوق سے چھپانا صبر ہے۔ خالق کے سامنے اظہار کرنا یہ صبر کا بالکل صبر کا اعلیٰ پیمانہ، صبر کا اعلیٰ پیمانہ۔ اور اسی کو کہا الصبر هو الجنہ، صبر جنت میں دوسرا ایک منزل کا نام۔ صبر جنت میں کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہترین بولی بولنا، درگزر کر دینا بہتر ہے اس صدقہ سے جس صدقہ کے بعد تکلیف ہو۔ اللہ غنی حلیم۔ لیکن سنو اے صدقہ دینے والے، اگر تم تکلیف دے بھی رہے ہو تو یہ تیری تکلیف لمیٹڈ ہے، اللہ